السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ کچھ اہم چیزیں میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ ذرا آپ سنیں اور فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور آرمی چیف کی تقرری کے متعلق اس پر کافی شور برپا ہے۔ عمران خان صاحب اپنے ہر جلسے میں نئے آرمی چیف کی تقرری کے بارے میں بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ میرٹ پر ہونی چاہیے، وہ دبنگ شخص ہونا چاہیے اور تقرری ان انسانوں کے ہاتھوں سے ہونی چاہیے، ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہونی چاہیے جو اہل ہیں، جو نااہل نہیں ہیں، جو ڈاکو نہیں ہیں، جو چور نہیں ہیں، جو کرپٹ نہیں ہیں، جو سلگش نہیں ہیں، جو لوگ ڈس آنیسٹ نہیں ہیں۔ ایک آنیسٹ شخص اور ایک ایسی حکومت اس تقرری کو کرے جو عوام کی الیکٹڈ شدہ حکومت ہو۔ اور میں آج آپ سے کچھ چیزیں یہ بھی شیئر کروں گا کہ ماضی میں آرمی چیف کی تقرریاں کیسے ہوتی رہیں اور نواز شریف صاحب اپنے دور حکومتوں میں جو آرمی چیف کی تقرری تھی وہ کس طریقہ سے کرتے تھے ایک چیز، اور پھر ان کے ساتھ ان کے تنازعات کس طرح بنتے تھے اور پھر ان کو فارغ کیسے کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پر کافی شور شرابہ ہو رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اسٹریٹ فارورڈ کہا ہے اور اس کو 3-4 دفعہ اپنے جلسوں میں اپنے الفاظ دہرائے ہیں، اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بار بار دہرائی ہے انہوں نے، اور اسی چیز پر، اسی معاملے پر بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ تھا کہ آرمی چیف کی تقرری نہ ہی اس کا اختیار سابق صدر زرداری صاحب کو دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا اختیار نواز شریف صاحب کو دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں اس اختیار کو استعمال کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ یہ بات عمران خان صاحب نے کی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا شور شرابہ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر کیا کہتے ہیں آئی ایف پی آر کا بھی ایک مذمتی بیان سخت الفاظ میں آیا تھا، اور پھر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ انڈر ٹرائل ہیں اور جو لوگ سزا یافتہ ہیں ان کو کیسے یہ اجازت دے دی جائے، کہ کیسے یہ موقع دے دیا جائے کہ فوج پاکستان اتنا بڑا ادارہ، پاکستان کا اہم ترین ادارہ اور اس کے سپہ سالار کا وہ انتخاب کرے اور ان کی تقرری ان کے حوالے کیسے کر دی جائے۔ یہ انتہائی اہم تقرری ہے، انتہائی اہم ادارے کی تقرری ہے۔ اس کا اختیار انی نااہل لوگوں کو ہونا نہیں چاہیے، بلکہ الیکٹڈ لوگ جو عوام کی پوزیشن سے آئے ہوں، ٹکٹ سے آئے ہوں، عوام کے ٹوکن سے آئے ہوں، یعنی کہ سٹمپ سے آئے ہوں، ان کے وہ الیکٹڈ شدہ لوگ ہوں جن کو عوام نے سلیکٹ کیا ہو اور وہ کسی رجیم چینج آپریشن کے ذریعے نہ آئے ہوں۔ تو یہ ایک اہم اپوائنٹمنٹ ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب بار بار اپنے جلسوں میں، چاہے وہ ملتان کا جلسہ ہے، گجرانوالہ کا جلسہ ہے، گجرات کا جلسہ ہے، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں چشتیاں کا جلسہ ہے، فیصل آباد کا جلسہ ہے، تمام سرگودا کا جلسہ، اس میں یہی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ اس پر بھی تھوڑا شور و غل ہے اور ابھی تک چل رہا ہے کہ وہ بھی ایک کیا کہتے ہیں ان کے اوپر بھی فرض جرم عائد ہونی تھی جس دن وہ کیا کہتے ہیں اگلے دن وہ وزیر اعظم بن گئے۔ اس پر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے انٹرویو دیا ہے وائس آف امریکہ کو، یعنی کہ ان کا ایک شو وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا، جو بیان دیا آرمی چیف کی تعیناتی کے متعلق، اس پر ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی اور کوئی بھی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے سے پہلے عمران خان صاحب کے اس بیان کی تحقیقات ہم کریں گے، یہ انہوں نے کہا ہے، اور تحقیقات کون کرے گا اس بات کا انہوں نے بالکل کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ انہوں نے یہ بات ضرور کی کہ عمران خان صاحب کو اس معاملے میں کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ آگے جا کر خواجہ آصف صاحب خود اس معاملے میں کئی ساری باتیں کرتے ہوئے نظر آئے اور اس انٹرویو میں بہت سارے اشارے بھی دے دیے کہ نئے آرمی چیف کے بارے میں کیا کیا معاملات
ذہن میں چل رہے ہیں اور کیا کیا بات ہو رہی ہے، انڈر ڈسکشن ہے۔ اب انہوں نے خود ہی اس چیپٹر کو کھول دیا اور باقاعدہ طور پر اس کے اوپر بات کرتے ہوئے وہ خود اشارے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیان پر تحقیقات کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے وہ کیا ہوں گی، کس قسم کی تحقیقات ہوں گی، کتنی لمبی کارروائیاں کرنے کا وہ سوچ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے پہلے بھی ایک دو بار کہی ہے۔ نواز شریف صاحب کو کتنی دفعہ موقع ملا اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم جب نواز شریف صاحب تھے ان کو کتنی دفعہ موقع ملا آرمی چیف مقرر کرنے کا، اور انہوں نے اس اختیار کو کس طرح استعمال کیا اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ 1990 میں نواز شریف صاحب نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے تھے، لگانا چاہتے تھے۔ یہ سب ریکارڈ پر ہے جو میں بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ اخباروں میں بھی ہے اور کیا کہتے ہیں میڈیا بھرا پڑا ہے۔ اور اس وقت کے صدر اسحاق خان صاحب تھے، پریزیڈنٹ آف پاکستان جو تھے وہ اس ٹائم اسحاق خان صاحب تھے۔ اور ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم جو صدر تھا اس کے اختیارات بہت زیادہ تھے، یعنی کہ وہ وزیر اعظم کے اختیارات سے زیادہ اختیارات رکھتا تھا۔ اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں 1990 کی، اور اس ٹائم وزیر اعظم نہیں بلکہ صدر پاکستان بھی آرمی چیف کو اپائنٹ کر سکتا تھا۔ تو صدر پاکستان اسحاق خان جو تھے وہ جنرل وحید کاکڑ صاحب کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے اس ٹائم، اور نواز شریف صاحب جنرل وحید کاکڑ کی مخالفت کر رہے تھے، وہ کسی اور کو مقرر کرنا چاہتے تھے۔ جنرل وحید کاکڑ صاحب سینئر بھی تھے اور کے پی کے سے تعلق بھی تھا۔ یہ باتیں اس وقت کے اخبارات میں بھی پبلش ہوئی اور اس ٹائم ہو رہی تھی کہ صدر جو پاکستان ہے اسحاق خان صاحب اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے درمیان آرمی چیف کے معاملے کے اوپر اختلافات ہو گئے ہیں۔ اس ٹائم کے جو اخبارات تھے ان میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ معاملہ تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو سیکنڈ فیز آتا ہے ان کا، تو اس دور میں جنرل آصف نواز جنجوعہ آرمی چیف، ان کے ساتھ بھی نواز شریف صاحب کا تنازع شروع ہو گیا۔ پھر نواز شریف صاحب نے ان کو ایک تحفہ بھی دیا، تحفے میں انہوں نے ایک ایکسپینسو کار دینے کی کوشش کی، جس کو جو جنرل وحید کاکڑ صاحب جنرل نواز جنجوعہ صاحب تھے، آصف جو تھے وہ انہوں نے آرمی چیف اس وقت کے جو تھے انہوں نے واپس کر دیا اور اختلافات زیادہ بڑھ گئے۔ مگر کچھ عرصے میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا قدرتی طور پر اور وہ انتقال کر گئے، اور اس کے بعد پھر آتے ہیں جنرل جہانگیر کرامہ صاحب آرمی چیف کے طور پر۔ ان کے ساتھ بھی ایک معاملہ پر تنازع ہو جاتا ہے نواز شریف صاحب کا اور ان کو بھی فارغ کر دیا جاتا ہے نواز شریف صاحب کی جانب سے۔ یہ میں آپ کو ماضی کی سٹوری بتا رہا ہوں، جتنے آرمی چیف کے ساتھ جو نواز شریف صاحب نے کیا ہے اور ان کی سلیکشن کیسے کرتے رہے وہ۔ پھر ضیاء الدین بٹ صاحب آگئے آرمی چیف، اس کے بعد مشرف صاحب کو آرمی چیف لگایا گیا نواز شریف صاحب کی جانب سے۔ جو کیا کہتے ہیں سینئر جرنیل تھے ان کو کراس کر دیا گیا۔ مشرف صاحب کے دور میں جو سینئر جرنیل تھے، جب مشرف صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا تو ان جرنیلوں کو کراس کیا گیا اور مشرف صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا۔ جنرل مشرف صاحب کو کیوں اپوائنٹ کیا گیا؟ ان کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ وہ اردو سپیکنگ ہیں اور ان کی لابی کوئی نہیں ہے آرمی میں کے اندر، کیونکہ وہ تگڑے جرنیل ہیں، یہ سوچ کر مقرر کیا گیا۔ پھر ان کے ساتھ بھی پھٹا شروع ہو گیا۔ جب ایسا ہوا تو نواز شریف صاحب نے ایک اور کارڈ کھیلا، ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی بنا دیا گیا تاکہ مشرف صاحب کے پاس دو عہدے ہوں اور مشرف صاحب مطمئن ہو جائیں کہ اب ہماری یاری پکی ہو گئی ہے اور ہم ان کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہیں۔ مگر اندر کھاتے ان کا بھی پتہ صاف کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا، اور جب وہ سری لنکا کے دورے پر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کارروائی ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 12 اکتوبر 1999 کو جو ہوا وہ آپ اور میرے سب کے سامنے ہے، جو ایمرجنسی پھر مشرف صاحب نے آ کر لگائی اور نواز شریف صاحب کو رخصت کیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ چیز اس ٹائم بھی کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے تھی، اور نواز شریف صاحب کا جو سیٹلمنٹ تھی چیف آف آرمی سٹاف کے متعلق وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔
اس کے بعد انجینئر کور جب کیا کہتے ہیں مشرف صاحب کو ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک پلان بنایا تھا، تو وہ پلان کے اندر جو ایک جرنل ملوث تھے وہ تھے ضیاء الدین بٹ صاحب، جو انجینئر کور کے تھے، جن کو DGISI بنایا گیا تھا اور ان کو آرمی چیف تقرر کر دیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ تو کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ جن کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، جو خود ایک انجینئر کور سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اوور آل کمانڈ دی جائے۔ اب وزیر دفاع نے اپنے انٹرویو میں اس کی تصدیق بھی کرتے ہوئے ہلکی سی نظر آ رہے ہیں کہ پہلے آرمی چیف کے معاملات پر کیا ہوتا رہا ماضی میں، اور عمران خان صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے کہا، مگر عمران خان صاحب جس تناظر میں یہ بات کر رہے ہیں وہ ماضی جانتے ہیں، اس لیے وہ میرٹ کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد راحیل شریف صاحب آئے، پھر ان کے ساتھ معاملات نواز شریف صاحب کے چلتے رہے، اس دوران ڈان لیکس آ گیا، اس کے اوپر بھی کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے معاملات راحیل شریف صاحب کے ساتھ تھوڑے سے متنازع ہوئے، لیکن انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا اور کوشش کی کہ وہ چپ چاپ اپنا ٹینیور پورا کر کے اور اپنی آگے کی سرگرمیاں شروع کریں آرمی سے ہٹ کر۔ اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب کو مقرر کیا گیا نواز شریف صاحب کی جانب سے۔ ان کے بارے میں بھی نواز شریف صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے گجرانوالے جلسے میں، وہ آپ کے اور ہم سب کے سامنے ہے۔ ماضی یہ وہ ماضی ہے جس پر عمران خان صاحب بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ تاریخ بھری پڑی ہے نواز شریف صاحب کی فوجی قیادت کے ساتھ تنازعات کے حوالے سے۔ اب جب پاناما چل رہا تھا تو اس دوران انہوں نے جو کیا کہتے ہیں ایک JIT بنائی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، اس میں کچھ آرمی کے بریگیڈیئر لیول کے رینک کے لوگ تھے، جس میں ایجنسیز کے لوگ بھی تھے بریگیڈیئر، ان کو جو بھی انوالو کیا گیا تھا اس JIT میں۔ تو نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب سے یہ بات ریکویسٹ کی کہ آپ جو آرمی کے بریگیڈیئرز ہیں ایجنسیز کے، ان کو سائڈ پہ کر دیں، باقی ہم دیکھ لیں گے، باقی ہم مینج کر لیں گے۔ یہ جو جب پاناما کی JIT بنی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، تو یہ کام انہوں نے پھر کیا، اور پھر باجوہ صاحب نے بڑے کلیئر کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان براہ راست اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، اس میں ہم نہیں آ سکتے، اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ اس بات پر بھی کافی مسائل پیدا ہوئے جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، تو اس دوران یہ خبر تھی ہلکی سی کہ نواز شریف صاحب نے جیسا کہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کیا، ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بھی وہ ایسی کرنے کی حرکت کریں۔ تو جنرل زبیر کے بارے میں نواز شریف صاحب نے سوچا ہوا تھا ذہن کے اندر، جو اس ٹائم کے کیا کہتے ہیں جنرل زبیر تھے، ان کے بارے میں کہ جو اس وقت کے چیئرمین چیف آف سٹاف کمیٹی تھے، جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان کے بارے میں نواز شریف صاحب کے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ کیوں نہ ان کو بھی آرمی چیف بنا دیا جائے، ان کے ساتھ بات کی جائے، ان کے اوپر ساری ذمہ داریاں چھوڑ دی جائیں۔ پھر انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم جنرل زبیر صاحب کو سے یہ بات ڈسکس کریں اور ان کے ساتھ یہ بات کریں، اور جو جنرل باجوہ صاحب ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے، ان کو یہ مطلب کہ عہدے سے ہٹا دیا جائے، جیسے کہ انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ اپنا کارڈ کھیلا تھا، ایک گیم کھیلی تھی، لیکن وہ ان کے الٹی گلے پڑ گئی۔ پھر ڈسکس ہوئی یہ چیز ان کی آپس میں، اور جب ڈسکس ہوئی تو خبر باہر آ گئی، اور جب خبر باہر آئی تو ایک زبردست اسٹرانگ قسم کا میسج آرمی کی طرف سے چلا گیا نواز شریف صاحب کے پاس کہ آپ 12 اکتوبر 1999 والے واقعہ کو یاد رکھیں، اس سے زبردست قسم کا ری ایکشن آپ کے پاس آئے گا۔ پھر جو جنرل زبیر صاحب تھے انہوں نے تو ان چیزوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا، انہوں نے معذرت کر لی کہ مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے، یہ چیزیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، میرے ساتھ کوئی اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، ان کا اپنا ذاتی خیال ہو سکتا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ابھی یہ بات کرتے ہوئے انٹرویو میں نظر آ رہے ہیں کہ چیزیں پھر دوبارہ کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں، چیزیں لگتا ہے کہ دوبارہ اسی طرف جا رہی ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے جو اتنا بڑا ہائیلی کانفیڈینشیل اور ہائیلی
सेंसिटिव इदारा है, पाकिस्तान का इतना बड़ा इदारा है, उसके बारे में इस तरह की गुफ्तगू पब्लिकली क्यों ये लोग करते हैं, सियासत में क्यों उनको इन्वॉल्व करते हैं, जब एक मेरिट कोड बना हुआ है आर्मी का, मेरिट के हिसाब से, जैसे कि देख लें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज जो होता है उसका एक मेरिट पे इंतखाब होता है, और पीछे वाला जो सीनियर होता है वो खुद ऑटोमेटिकली मेरिट पे आके वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेता है। ऐसा ही होना चाहिए ताकि मेरिट पे जो लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जो मेरिट पे जो सीनियर हैं, उनको ही आगे आना चाहिए। और दुनिया भर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सिलेक्शन ऐसे ही होती हैं, और ना कि वो पब्लिकली लोगों को पता होती हैं। आज तक मुझे तो नहीं पता कि साउथ कोरिया, शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया या किसी और मुल्क के, चाइना के लिए साथ हमारे ममालिक के दोस्त मुल्क हैं, या उनका कैसे हुआ, और पूरी अवाम को और पूरी दुनिया को पता हो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सिलेक्शन किसने की, कैसे की और कैसे हुई, वो उन्हीं का जो आर्मी का एक क्या कहते हैं मेरिट बोर्ड होता है उसके जरिए हो जाती है। लेकिन ये चीजें पब्लिकली नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर पब्लिकली क्या कहते हैं सियासतदानों को ये चीजें सोचनी चाहिए, मगर सियासतदान माजी आपके सामने है, माजी भरा पड़ा है, और माजी आप उठा के देख रहे हैं किस तरह क्या कहते हैं इनको पब्लिकली मतलब के इनके ऊपर बातें की गई हैं, खास करके इतने बड़े बड़े जो आर्मी ऑफिसर हैं इनको मुतनादा बनाने की कोशिश की गई है। ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, ये किसी इदारे के मफाद में नहीं है, किसी शख्स के मफाद में नहीं है, पाकिस्तानी कौम के मफाद में नहीं है। तो नेक्स्ट मैं मजीद इसके ऊपर डिटेल में बात करता हुआ आपको नजर आऊंगा जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं। तो मैंने आपके सामने कुछ सवालात भी रखे, आपने उनके बिटवीन द लाइन मतलब खुद मुझे बताने हैं, और आपको माजी का भी हवाला दे दिया कि कैसे ये चीजें चलती रही, और इमरान खान साहब ये किस तनाजुर में बात करते हुए नजर आ रहे हैं हर जलसे में। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।